قطرہ اپنے لہو کا بول رہا ہے یا حسین، دل کی ہر دھڑکن سے نمایاں شور ازاں ہے یا حسین، قطرہ قطرہ اپنے لہو کا بول رہا ہے یا حسین، دل کی ہر دھڑکن سے نمایاں. میں آج کی اس مجلس تکریم شہداء کے آخری مقرر اور اس حالیہ تحریک کے سربراہ اور سرخیل مجلس وحدت مسلمین کے رئیس سالار وحدت حجت اسلام راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے مخلص ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ احباب سے گفتگو کریں. آج یہ مجلس شہداء کی تکریم کے حوالے سے ہے. خالق کائنات نے جب قرآن مجید میں شہداء کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم اپنی زبان پر بھی نہ لاؤ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کے راستے میں مر جاتے ہیں، جو قتل ہو جاتے ہیں، وہ مر گئے ہیں. نہیں کہنا ہے کہ وہ مرا ہے. وَلَا تَقُولُوا نہیں کہنا ہے، منع کیا گیا ہے. جو اللہ کے راستے میں مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، نہیں کہنا کہ وہ میت مردہ ہے، مر گیا ہے. وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں اور ابدی حیات کے مالک ہیں. ایسی زندگی، ایسی حیات جو ابدی ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی اور حیات کا شعور نہیں. اس لیے کہ شہید کی زندگی اور حیات کا شعور اسے ہو سکتا ہے جو خود شہید ہو. جو خود شہید نہ ہو اسے کیا پتا کہ حیات شہید ہوتی کیا ہے. اور حقیقت میں شہادت کے بارے میں اسے ہی حق ہے گفتگو کرنے کا جو خود شہید ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا گیا ہے کہ وہ مردہ ہیں، مر گئے ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون. بعض نے اس طرح سے ترجمہ کیا کہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس. احیاء عند ربهم اور یرزقون جب زندہ ہیں تو پھر انہیں رزق بھی مل رہا ہے. یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون اور انہیں رب کے ہاں رزق مل رہا ہے. وہ کیسا رزق ہے، وہ کیسی حیات ہے، اس کے میں کوئی سمجھ نہیں. ہم نہیں درک کر سکتے مقام شہید کو. شہادت ایک مرتبہ، ایک درجہ ہے. ہر نبی اور امام نے آرزو کی ہے شہادت کی. ما من قطرت احب الى اللہ من قطرت دم الشہید. اس پوری کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ جو شے محبوب ہے وہ شہید کے وہ خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے. خدا کا محبوب ترین قطرہ خون شہید کا خون ہے، شہید کے خون کا قطرہ ہے. فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. ہر نیکی سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے مگر یہ کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں.
سید الشہداء جب مدینہ سے نکلنے لگے اپنے نانا کے حرم میں الوداع کے لیے گئے تو مکاشفے کی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات ہوئی تو نانا نے کیا فرمایا؟ ان لک عند اللہ درجۃ لا تنالها الا بالشہادہ، اے میرے حسین اللہ کے ہاں تیرا ایک درجہ مقام اور مرتبہ ہے جو شہادت کے بغیر نہیں ملے گا۔ ہر نبی کی آرزو شہادت، ہر امام کی آرزو شہادت۔ اب صحیفہ سجادیہ کو پڑھیں، اس کی پہلی دعا کے جو آخری چند جملے ہیں اس میں امام نے کیا دعا کیا؟ خدایا مجھے شہادت کی موت دے دے، مجھے شہادت کی موت دے دے۔ ہر انسان نے سفر کرتے ہوئے زندگی اور موت کی سرحد پہ جا پہنچنا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے جو زندگی کے سفر میں موت کی سرحد پر نہیں پہنچتا؟ ہر ایک نے پہنچنا ہے۔ کیا خوب کہ انسان زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچے اور شہادت کے ذریعے عالم برزخ میں جائے۔ یہ عظیم مرتبہ ہے، عظیم نعمت ہے دوستو۔ لہذا شہادت آرزو انبیاء ہے۔ ایک عظیم شخص نے لکھا، یہ جو جملہ ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، اس کا معنی یہ ہے کہ کاروان عشق اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے کوئی اس کارواں کا ہمراہ ہونے والا؟ سالار عشق حسین نے جو 61 ہجری کو کاروان عشق مدینہ سے شروع کیا تھا، یہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا بتلا رہا ہے کہ وہ کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آؤ اس کاروان کا حصہ بن جاؤ۔ زندگی جتنی بھی طولانی ہو لیکن بالآخر انسان نے ختم ہو جانا ہے، اور ہم تعلق کی مکتب شہادت سے رکھتے ہیں۔ ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں، ہمارا 63-64 سال کا امام بھی شہید ہے اور 25 سال کا امام بھی شہید ہے۔ مکتب شہادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن دوستو شہادت ایک میراث ہے، مظلومیت ایک میراث ہے۔ ہم نے اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں ہونے دینا۔ یہ کربلا نے سکھایا ہے، یہ ثانی زہرا نے سکھایا ہے، یہ عزاداری نے سکھایا ہے کہ اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں ہونے دینا اور ان کی مظلومیت کو ان کے جنازوں کے ساتھ دفن نہیں ہونے دینا، زندہ رکھنا ہے۔ اور اس میراث کے ذریعے عصر کے یزیدوں اور ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوستو ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جہاں ہر روز اس وطن کا بیٹا مرتا ہے بے گناہ، شہید ہوتا ہے بے گناہ، ہر روز مرتا ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے بیٹوں کو ہمارے ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے ٹکڑوں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے ان کو لسانی تقسیم، علاقائی تقسیم۔ کئی مسلک ہونے سے تو خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند سوچ رکھنے والے آئیڈیالوجی کو مسلط کر کے اس ملک کے اندر نفرتوں کی ترویج کی اور رواج دیا، ٹکڑوں میں بانٹا لوگوں کو اور نامنی پھیلائی۔ باہر سے کوئی نہیں آیا یہاں پر، لشکر انہوں نے بنائے، قاتل انہوں نے پالے، ملک کی ڈیموگرافی کے خلاف انہوں نے ملک کو لے جانے کی کوشش کی۔ یہاں پر اکثریت اہل سنت بریلوی بھائیوں کی، دوسری بڑی اکثریت اہل تشیع کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کو
اس راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جس کو نہ یہاں کا سنی قبول کرتا ہے، نہ شیعہ، نہ عیسائی، نہ کوئی بھی، جس کا نتیجہ قتل و غارت گری ہے، جس کا نتیجہ نفرت اور ناامنی ہے۔ انہوں نے آپ مجھے بتلائیں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں سے، عسکری اداروں سے نعرہ حیدری ختم کیا، نعرہ رسالت ختم کیا، کیوں؟ یہ نعرہ تو شیعہ بھی لگاتا ہے، سنی بھی لگاتا ہے، کیوں ختم کیا گیا؟ اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے تھے یہ لوگ؟ اس ملک کو بربادی کی طرف لے جانے کے لیے کیا گیا۔ ملک کے اندر مخصوص سوچ کے حملوں کے انہوں نے لشکر بنائے، گروہ بنائے، مسلح جتھے بنائے، انہیں سپورٹ کیا اور انہیں اپنا اسٹریٹجک ایسٹ بنایا انہوں نے، اور ہم سے قائد اعظم کا پاکستان چھین لیا، سب زلالی پرچم والا پاکستان چھین لیا ہم سے انہوں نے، اور ایک دہشت گردوں کے کا آسیب زدہ پاکستان ہماری قوم کے حوالے کیا۔ یہ نہیں چل سکتا سلسلہ، پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ کراچی، کوئٹہ سے لے کر پاڑا چنار تک سب سے پہلے تکفیریت، انہوں نے تکفیروں کو پالا نا، جو کافر کے نعرے لگانے والے تھے ان کے لشکر بنائے نا انہوں نے۔ سب سے پہلے تکفیریت کے ظلم کا شکار ہم ہوئے جو قائد اعظم کے بیٹے ہیں، ہم ہوئے۔ ہمارے خلاف تکفیریت کی تحریک چلی، ہمارے خلاف قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا آغاز ہوا ہمارے خلاف، اور جن پر ہماری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ تماشا دیکھتے رہے، وہ نظارہ گر رہے۔ پھر اہل سنت پر حملے شروع ہو گئے، ہماری عزاداری پر، جلوسوں پر، امام بارگاہوں پر، مساجد پر، پھر اہل سنت پر، ان کے مدرسوں پر، ان کے درباروں اور مزاروں پر حملے شروع ہو گئے، کیونکہ تکفیریت جہاں ہر انسانیت کی دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری عیسائی برادری، ہندو اور سکھ برادری ان کے ظلم کا شکار، چرچوں پر حملے، چرچز پر حملے، مندروں پر حملے، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، آگ لگائی گئی۔ پھر دنیا میں مکافات عمل کا قانون جاری ہے، پھر وہ آگ جو ہمارے لیے جلائی گئی تھی، پھر جلانے والے کہ جو سرپرست تھے ان کے گھروں تک آ پہنچی، پھر وہاں جا پہنچی۔ ہمیں دکھ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، یہاں ہمارے قریب آئی ایس آئی کا بہت بڑا مرکز ہے، مرکزی ہے، اس کے سامنے 2 سڑکیں ہیں جو بند ہیں، کس کا ڈر ہے؟ کیا یہاں کسی شیعہ نے حملہ کرنا ہے یا کسی سنی نے حملہ کرنا ہے؟ نہیں، انہوں نے حملہ کرنے جن کو آپ نے پالا تھا، جن کے لشکر آپ نے بنائے تھے، جن کا بیس کیمپ انڈیا میں ہے، ہندوستان میں ہے۔ ان سے آپ کو خطرہ ہے؟ کیا مہران بیس پر کسی شیعہ یا سنی نے حملہ کیا تھا؟ نہیں، کامرا بیس پر، جی ایچ کے اوپر، آرمی پبلک سکول پر، بازاروں پر، پارکوں میں، نہ کسی شیعہ نے نہ کسی سنی نے، انہوں نے حملہ کیا جن کا بیس کیمپ انڈیا میں ہے اور جن کو تم نے پالا ہے، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ وہ اس ملک کو مار رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، انہی کے قاتل ہیں۔ یہ ایک ظلم کیا، دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا عوام کو، ہمیں بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا،
خوف کی فضا پیدا کی گئی، ڈرایا گیا ہم گھروں میں چھپ جائیں، ہم سے ہمارے بیٹے چھینے گئے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ایجوکیشنسٹ، شاعر، ادیب، بیوروکریٹ۔ جرم ایک تھا، وہ پاکستان سے وفا کرنے والے تھے، اپنی مادر وطن کے غدار نہیں تھے، وہ کربلا والوں کے ماننے والے تھے، ان کا آقا و مولا حسین اور ابی الفضل عباس تھا۔ مارا انہوں نے، سلسلہ جاری رکھا انہوں نے۔ دوستو، ہر ایک عدم تحفظ کا شکار ہو گیا، ناامنی ہو گئی اس ملک کے اندر، قتل و غارت گری، اغوا، بطاخوری، سب۔ اب مجھے بتائیں، مجھے اسلام آباد کی انتظامیہ کہتی ہے، میں جب پہلے دن آیا تھا یہاں پر تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب مہربانی کریں، یہاں پر سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو کم لوگ یہاں بلائے۔ آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ظلم کے خلاف سارے آگے بیٹھتے، دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوتی۔ میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم جو زبان سے کہہ دیں گے اس پر عمل کریں گے، انتظار کریں گے، دیکھیں گے تم کتنے انسان ہو۔ دوستو، آج میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، شہیدوں کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں آئی ہیں، اگر انہیں انصاف ملتا تو یہ یہاں نہ آتی۔ ہم نے مذاکرات کیے، دھرنے دیے، احتجاج کیے، ہم یہ چیختے تھے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ حکمران مذاکرات کرتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں مذاکرات نہیں، یہ بدعت ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ آپ ایسی روایت اور بدعت کی بنیاد رکھ رہے ہو جو قیامت تک اس ملک کو برباد کرتی رہے گی۔ قاتلوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، ہزاروں انسانوں کے قاتلوں کے ساتھ ٹیبل پر ڈائیلاگ نہیں ہوتا، انہیں ریاستی طاقت سے کچلا جاتا ہے۔ یہ سہمے اور ڈرے ہوئے حکمران ان سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے، شکست ہوئی مذاکرات کو اور ضرب عضب شروع ہوا۔ ہم خوش تھے، نیشنل ایکشن پلان بنا، ہمیں اطمینان ہوا، اب ہماری مادر وطن میں امن آئے گا، سکون آئے گا، اور جو لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں وہ اب اطمینان پیدا کر لیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ان کو پولیٹیکلی، اکنامیکلی، سوشلی، مذہبی طور پر، عسکری طور پر کچلا جائے گا۔ یہ ناسور ہے، ٹیومر ہے، سرطان ہے ہماری مادر وطن کا، اسے آپریشن کے ذریعے جڑ سے کھیڑ کے پھینکا جائے گا۔ لیکن دوستو، ہوا کیا؟ ضرب عضب تو ایک سمت ہے نا، 1,500-2,000 دہشت گرد مارنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی جب تک نیشنل ایکشن پلان پر صحیح عمل نہیں ہوتا۔ ہوا کیا؟ ہمارے عدم تحفظ میں کمی نہیں آئی، ہمارے حقوق کی پامالی ختم نہیں ہوئی۔ گلگت بلتستان میں ہمارے لوگوں کی زمینوں پر ظالمانہ وہاں کی ظالم حکومت نے قبضہ کرنا شروع کیا، خالصہ سرکار کا نام دے کر ان لوگوں کو ان کے حقوق سے، ان کو آئینی حقوق تو دیے نہیں گئے، وہ بھیک مانگتے رہے، آئینی حقوق ہی نہیں دیے گئے، ان کی زمینوں پر قبضے شروع ہو گئے۔ پڑا چنار کے اندر 5-4 سال تک وہ لوگ محاصرے میں لڑتے رہے دہشت گردوں سے، اپنی مادر وطن کی ایک انچ پر انہیں قبضہ نہیں کرنے دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کو شکست دے دی۔ ہونا تو یہ تھا کہ انہیں میڈل ملتے، انہیں نام ملتے کہ تم نے اپنی مادر وطن کا دفاع کیا۔ ان کی اسٹریٹجک زمینوں پر جہاں طالبان قبضہ نہیں کر سکے بالش کھیل کی زمینوں پر آبادکاری شروع ہوگی، قبضہ شروع ہو گیا ریاستی سرپرستی میں، ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے۔ اور 3 شعبان کو مولا حسین کا جشن منانے والوں کے پروگرام کو سبوٹاج کیا گیا، اور وہ آئینی اور
بنیادی حق ہے وہ احتجاج کرے، سڑک پر آ کے بیٹھے. ان کو اٹھانے کے لیے شیلنگ ہو سکتی تھی، مذاکرات ہو سکتے تھے، بات چیت ہو سکتی تھی. لوئر کرم کا پی کہہ رہا تھا کمانڈنٹ صاحب کو مجھے موقع دے، یہ مسئلہ حل کر لیتا ہوں. ان کے سروں پر گولیاں مار کر انہیں شہید کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں مارا گیا کہ تم کنفیس کرو، اقرار کرو کہ تم نے خود اپنے بندے قتل کیے. ایسے نہیں چلے گا، نہیں چلے گا ایسے. انکوائری کمیشن بناؤ اور کلپرٹس کو سزا دو اور زمینوں پر قبضے ختم کراؤ. خیبر پختونخوا میں کوہا، ٹنگو، ہری پور، باقی علاقوں کے علاوہ منسیرہ، تباد، بالعموم اور بالخصوص پشاور اور ڈی خان مقتل بن گیا. حکمران افسوس نہیں کرتے، سولیڈریٹی شو نہیں کرتے، خاموش. یوں لگتا ہے کہ وہاں پر قبرستان ہے، قبرستان، حکومت ہے ہی نہیں ہے. ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، مرے ہوئے، بزدل، دہشت گردوں سے ڈرنے والے. پنجاب نیشنل ایکشن پلان کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہم جو دہشت گردوں کے نشانے پر تھے، جنہیں گزشتہ جب سے تم نے یہ قاتل پالے تھے، یہ تکفیری پالے تھے، ان کے ظلم کا شکار تھے، وہ کام جو دہشت گرد نہیں کر سکے، حملوں کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے ہماری آزاداری کو محدود نہیں کر سکے، وہ نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے شیعہ اور سنی کے خلاف شروع ہو گیا کہ وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان پر ایف آئی آریں، اور ازاداروں پر، بے گناہوں، غریبوں، مظلوموں پر ایف آئی آریں، خطبہ اور ذاکرین پر صوبہ سے صوبہ آنے پر پابندیاں اور ضلع سے ضلع جانے پر پابندیاں شروع ہو گئی. یہ نیشنل ایکشن پلان ہے. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو اپنی ڈائریکشن سے ڈائیورٹ کر کے ضرب عضب کی پشت پہ خنجر مارا ہے. دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ریاستی اداروں میں ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو قاتلوں کی سرپرست ہیں. ان کا ایجنڈا ہے کہ کبھی بھی اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں بننے دینا، دہشت گردوں کا پاکستان باقی رکھنا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں. ہم نے احتجاجات کیے، دھرنے دیے، مذاکرات کیے، لانگ مارچ کیے ظلم کے خلاف. جب تک ان کالی بیڑوں کے خلاف بھی ضرب عضب نہیں ہوتا جو گھسی ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ موجود ہیں. مجھے بتایا گیا ڈی اے خان کے اندر، پشاور کے اندر بہت سے لوگ جو گزشتہ حکومت کے دوران وہاں بھرتی کیے گئے، متعصب لوگوں کو بھرتی کیا گیا مختلف اداروں میں، وہ انفارمر ہیں دہشت گردوں کے، اور وہ انفارمر مروا رہے ہیں بندے. لہذا راستہ کیا تھا؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں. میں نے سوچا اس ظلم کے خلاف تو بولنا چاہیے. اس سے پہلے جب ہم شکارپور سے لانگ مارچ دے کے چلے تھے کراچی کی طرف، 582 کلومیٹر تھا. شہداء کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تھیں. سفر میں انہیں تکلیف تھی. 582 کلومیٹر کا سفر تھا شکارپور سے کراچی تک. سوچا ان کو تکلیف نہ دی جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے. آج 17واں دن ہے میں بھوک ہڑتال سے. جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے میں یہاں بیٹھا رہوں گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ اگر مجھے پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے میں وہاں بھوک ہڑتال کروں، میں مر جاؤں گا. میں ظلم کے خلاف پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہیں پیچھے ہٹوں گا. میں پلیز پلیز نہ کرو.
یہ نعرہ نہ لگاؤ، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان صاحب یہاں آئے، انہوں نے وعدے کیے، کمیٹیاں بنی ہیں، عمل ہونا چاہیے، عمل۔ پہلا مرحلہ ہماری اس جدوجہد کا اطلاع رسانی ہے پورے ملک کے اندر اور دنیا پوری میں اس ظلم کے خلاف۔ جیسے کربلا کی طرف جب امام حسین علیہ السلام چلے مدینہ سے تو 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں رہے، اور وہاں مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، یمن، تمام علاقوں میں حجاج سب تک اپنا پیغام پہنچایا کہ میں نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، یزید کی بیعت سے انکار۔ پہلا مرحلہ اطلاع رسانی ہے، جہاں جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ پہلا مرحلہ لوگوں تک پیغام پہنچے کہ ہم نے ظلم کے خلاف بھوک ہڑتال کی ہے، اور یہ بھوک ہڑتال قیام ہے ظلم کے خلاف۔ جتنا تیزی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں۔ آج آپ یہاں ہیں، اس وقت نیو یارک میں بھی دوسرا دن ہے، پاکستان قونصلیٹ کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ہر امریکہ کی اکثر سٹیٹس کے اندر لوگ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر اس کو پہنچائیں، آواز کو پہنچائیں۔ خط لکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح سے اس آواز کو پہنچائیں۔ اطلاع رسانی یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اسی دوران یہاں پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا، اپوزیشن کا جو آئے، تمام اہل سنت بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے سکھ بھائی، جو بھی یہاں جن نے اظہار یکجہتی کیا، ان کا شکریہ۔ اس اطلاع رسانی کے مرحلے کو کمپلیٹ کریں۔ ماہ رمضان آئے گا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، ادھر ہی رہوں گا، نماز عید بھی یہیں پڑھوں گا اگر زندہ رہا تو۔ اگر میں مر گیا میرے دوست بیٹھیں گے، یہاں بیٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے یہاں سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نہیں اٹھیں گے یہاں سے ہم۔ ہمارے مطالبات قانونی اور آئینی ہیں، یہ مظلوموں کے مطالبات ہیں۔ جتنی FIR کاٹی ہیں واپس لو، یہ ظلم ختم کرو ہمارے اوپر، ہماری عزاداری پر قتل ختم کرو، ختم۔ شہباز شریف صاحب، کوفہ کا ابن زیاد اگر عزاداری سید الشہداء کو ختم نہیں کر سکا تو اس کے بچونگڑے بھی ختم نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ سنیں، ہم کوئی پولیٹیکل ٹرمائل پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، ہمارے صرف مطالبات ہیں، ان پر عمل ہوگا تو ہم اٹھیں گے۔ ملکی حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں ناقبت اندیش حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ ہو کہ کل جب حسینیوں کا سیلاب آئے گا تو پھر یزیدیت خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گی۔ میں یہ بتا رہا ہوں تم کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم اس ملک کے اندر کوئی فوجی حکومت نہیں چاہتے، کوئی غیر جمہوری حکومت نہیں چاہتے، ہمیں عوامی حکومت چاہیے، پاکستان کی اسلامی جمہوریہ چاہیے، آئین کے مطابق حکومت چاہیے۔ ہم کسی بھی ایسے اقدام کے ساتھ نہیں ہوں گے جس کا سکرپٹ کہیں اور لکھا جائے۔ لیکن دیکھو، اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا، میں نے آپ سے کہا تھا یہاں کم لوگوں کو بلاؤں گا، کب تک میں روکوں گا لوگوں کو؟ مجھے بتائیں۔ لوگ مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، ہمیں آنے دو، رابطے کرتے ہیں، آنے دو ہمیں۔
بہرحال سب کی ذمہ داری ہے. جسے شاہ صاحب نے کہا ظلم کے آگے چپ رہنا بھی ظلم کی حمایت ہے. لہذا اس پیغام کو پہنچائے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پورے ملک کے اندر ائمہ جمعہ و جماعت ذاکرین خطباء یوتھ جوان گلی گلی کوچا کوچا دستک دے لوگوں کو بتائیں لبیک یا حسین 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 لبیک. لوگوں کو اطلاع دیں یہ مرحلہ ہم نے طے کرنا ہے. ہم نان وائلنٹ ہیں. ہم کوئی سڑک گلی بند نہیں کیا آج تک. ہم نے نان وائلنٹ ہیں, پرامن ہیں, گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں, بد اخلاق بھی نہیں ہیں, گندی زبان استعمال کرنے والے بھی نہیں ہیں, کسی کی ماں بہن کا نام بھی تقریروں میں لینے والے نہیں ہیں. ہم نے یہ اخلاق آل محمد سے سیکھا ہے, اپنے نبی سے سیکھا ہے, اس کی آل سے سیکھا ہے. لیکن ہم اپنے اصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلا مرحلہ بیداری کا, اطلاع رسانی, لوگوں کو اطلاع تو پہنچاؤ, آمادہ ہو جاؤ. کل ممکن ہے ہمیں پورے پاکستان میں گھروں سے باہر نکلنا پڑے. میرے لیے کوئی نعرہ لگائیں, اگر لگائیں تو لبیک یا حسین کر. مجھے یہ کسی نے بتایا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب ان سے یہاں کے وزیروں نے, وفاقی وزیروں نے رابطہ کیا, اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ایف آئی آریں واپس لیں اور یہ جو قدغن لگا رہے ہیں واپس لیں. شہباز شریف صاحب ہم دیکھیں گے کہ تم واپس لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو. مجھے پتا ہے یہ حکمران ایسے ہیں, جب تک ان کی گردن پر عوام کا پاؤں نہ آئے نا, اس وقت تک یہ سیدھے نہیں ہوتے. آپ نے, ہم مظلوموں کی پناہ گاہ ہیں. ہم چاہتے اس وطن میں رہنے والا ہر آدمی احساس تحفظ کرے اور زندگی گزارے. یہاں پاکستانی سے محبت کرنے والے ہوں, نفرتیں نہ ہو, محبت ہو, رواداری ہو, برداشت ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم ایک دوسرے کا, کوئی بیمار ہو اس کو ہم خون دیں, ہم غریبوں کا خیال رکھیں, یتیموں کا خیال رکھیں. ایسا پاکستان چاہیے. لیکن یہ بیدار حکمران, تو دوستو میں پھر کہتا ہوں کہ جگہ جگہ پیغام پہنچائیں, آمادہ رہیں, تیار رہیں. یہ پہلا مرحلہ تیاری اور آمادگی کا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بے شک 30 دن 40 دن لگ جائے مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرا تقریباً 10 سے 13 کلو کے درمیان وزن کم ہوا ہے. ابھی تو میں ہنستا بھی رہتا ہوں کہ میرا تو تقریباً 38 کلو میں اوور ویٹ تھا, ابھی تو 25 کلو اور وزن زیادہ ہے. میں انشاءاللہ 100 دن بھی بیٹھا رہوں بھوکا تو آپ فکر نہ کرو. میرے لیے حرام ہے ایک لقمہ غذا کا منہ میں ڈالنا, حرام ہے ایک فروٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالنا. میں نے مظلوموں کے ساتھ عہد کیا ہے, میں بھوکا رہوں گا تمہاری خاطر, تمہاری مظلومیت کی خاطر. حرام ہے. میرا وجدان, میرا ضمیر مجھے مار دے گا اگر ہم منافقوں کی طرح بھوک ہڑتال کریں تو. میرا خدا گواہ ہے, میرا امام گواہ ہے. ہم مرد ہیں, مرد, ہم جواں مرد ہیں, اس وطن کے غیرت مند اور باوفا بیٹے ہیں. ہم اس وطن پر فدا ہو جائیں گے اور ہماری سچائی کی گواہی ہمارا لہو دے گا, خون دے گا. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
انشاءاللہ ہمارے علماء بزرگان ساتھی یہاں موجود ہیں. ایک جائے گا تو دوسرا آ جائے گا, دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا. اور ایک بات میں آپ سب کو کہہ دوں, کبھی علماء سے دور نہ ہونا. علماء سے دور ہو جاؤ گے تو اس ریوڑ کی طرح ہو جاؤ گے جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. علماء کا احترام کرنا, یہ میری نصیحت ہے, آپ کو نصیحت ہے. کبھی علماء کے خلاف نہ بولنا, زبان نہ کھولنا, کبھی بھی. لہذا انشاءاللہ ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے بھوکے رہ کر بھی یزیدوں کا مقابلہ. ٹھیک ہے, ہم ڈرنے والے بھی نہیں ہیں, ذرا خوف نہیں ہے. بڑی بات ہوگی تو شہید ہو جائیں گے, ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. بس ایک دعا ہے, خدایا شہادت ایسی ہو جب شہید ہونا تو بدن پر سر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب مولا حسین کی بارگاہ میں ہم جائیں نا تو ہمارے بدن پر سر نہیں ہونا چاہیے. بدن کا ایک ایک جوڑ ٹوٹا ہوا ہو نا, لاش ایسے ہو جیسے سنبھالنے کے قابل نہ ہو. شرم آئے گی نا. کربلا میں جو مولا حسین کے ساتھ تھے کسی کے بدن پر سر نہیں تھا. اے آقا و مولا حسین, آپ دفتر عشق و شہادت میں نام لکھتے ہیں نا, ہمارا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں لکھ دیں. بس آخری جملہ, کربلا میں ہر کوئی مظلوم ہے لیکن مولا حسین جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے, کوئی مظلوم نہیں. میں نے کل رات بھی پڑھا تھا, بس 2 جملے سن لو. جب آخری وقت ہے مولا حسین کا تو حالت کیا ہے؟ سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے تلواروں سے. جتنی تلواریں مار سکتے تھے انہوں نے تلواریں ماری ہیں سر. چوتھے امام کہا کرتے تھے انا ابن من قتل صبرا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا تھا, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, ابرو کٹے ہوئے تھے, آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ کھلتی نہیں تھی, رخسار زخمی تھے, داڑھی خون میں خضاب تھی, امام کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے. ظالم امام کے منہ میں نیزے اور تیر مارتے رہے. امام کے شانے کٹے ہوئے تھے, بدن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی نیزوں اور تیروں اور تلواروں سے. میرا حسین خاک پہ سویا ہوا تھا, لیٹا ہوا تھا خاک پہ. اب تو میرا حسین بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. یا ایک مرتبہ مولا حسین نے سینے پر وزن محسوس کیا, اور کیا کہا؟ لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا طَالَمَا قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ. ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے, جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے. بعض علماء نے نقل کیا زیارت ناہیہ میں 12 امام سے کہ امام فرماتے مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب خالی ذوالجناح خیمہ آیا, بیبیوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا اور میری پھپھی دوڑی ہے دادی بلند ٹیلے کی طرف. وہاں جا کے کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ آخِذٌ لَحْيَتَهُ بِيَدِهِ. شمر ملون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر تھے, امام کی پاک داڑھی اس کے ہاتھ میں تھی اور پسے گردن ضربیں لگا رہا تھا. اور میری شہزادی یہی کہہ رہی تھی اما کم فی من مسلم, کوئی ہے مسلمان جو میری فریاد سنے؟ اللہ لعنت اللہ.